یہاں تک کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اللہ کے نام کے بارے میں شیئر کروں۔ ہمارے علماء کی تاریخ میں لمبی بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا منبع کیا ہے۔ کیا اللہ کا نام الہ سے آتا ہے، یا پھر یہ الالہ سے مل کر بنتا ہے، یا پھر اللہ کا نام ایسا ہے جو عربی سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، اور مطلب نہ صرف عربی بلکہ ساری زبانوں سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ اور یہ ہیں مین دو رائے، اور ان کے اپنے اپنے جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام الہ سے نکلتا ہے، الہ کا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، المعبود، المحلو بمعنی المعبود، لیکن آپ کو پتہ ہے جو فعل الہ ہے یہ اصل میں محبت سے آتا ہے، اور یہ نکلا ہے فزع الیہ سے، واحبہ واشد الحب، یہ اصل میں شدید طرح کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو پرانے عربی لوگ تھے اسلام سے بھی پہلے، ان کے ہاں 10 درجے ہوتے تھے محبت کے، ان میں سے سب سے کم درجے کو حب کہتے تھے، اور 10واں جو ہے وہ آپ کو مار دیتا ہے۔ یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت میں نہ آپ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، اور بس اپنے آپ کو مار دیتے ہو۔ اٹس ویری انہیلتھی۔ جو 9واں ہے، 9واں اس کا جو نام ہے وہ ہے اصل میں ولہ، جس سے الہ لفظ نکلتا ہے، اور ولہ اس طرح کی محبت کو کہتے ہیں آپ کو کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کسی طرح کی بھوک محسوس نہیں ہوتی، نہ ہی آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ آپ کی قوت کو اتنا بھر دیتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نیگیٹو ایموشن پھر نہیں رہتا، کیونکہ اس الہ، اس محبت نے وہ آپ کے لیے فل کر دیا، آپ کے لیے بھر دیا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں بسم اللہ کہہ کر، اس ٹائم ہم اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کریں تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ کے ہم میں سے میرج پرابلمز ہیں، کچھ کے بچوں کے مسائل ہیں، کچھ کے پاس پیسوں کے مسائل ہیں، مال نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے صحت کے مسائل ہیں، کچھ لوگوں کی فیملی کے اندر مسائل ہیں، ہم گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے۔ ہم میں سے کسی کے لیگل مسائل ہیں، کسی کے بزنس کے مسائل ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں زندگی میں، اتنی کہ لیٹس سے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ بھی گاڑی چلا رہا ہے اور سارا ٹائم وہ سوچ رہا ہے کتنا پیسہ میرے پاس رہ گیا ہے، کس طرح جو ہے میں اپنے بچے کی فیس بھروں گا، کس یونیورسٹی میں وہ پڑھنے جائیں گے، یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے کے ساتھ، اور ہر چیز کا حل نکل آئے گا۔ سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ تحفہ ہے آپ کے پاس۔ جو چیز ہم پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بیسیکلی یہ ہر سورت کی شروع میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب یہ درمیان میں استعمال ہوا تو یہ سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں استعمال ہوا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام منتقل کرنے والے تھے ایک ملکہ کے تخت کو ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک آنکھ کی جھپکنے کے ٹائم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے، یہ ہے وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، جب انسان صحیح معنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یقین رکھتا ہے، پھر آپ کو اور مجھے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گفٹ کے بعد ایک مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتی ہے۔